کربلا ایک درس گاہ، آؤ اسے عام کریں۔ السلام علیکم ناظرین، اولنامہ کے پروگرام کربلا ایک درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں سماعت فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیوں کرنا چاہیے، کیا صرف اس لیے کہ ایک فطرت انسانی ہے، یا پھر اس لیے کہ اس کا کچھ مقصد ہے، یا یہ ایک با مقصد ہے۔ عالی جناب مولانا حسن باقری صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی اور بہت اچھی وضاحت کی اور تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا، مگر ایک پہلو جو تنگی وقت کی بنا کے اوپر مکمل نہ ہو سکا، اس کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے سے ہمارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے؟ اس موضوع کے اوپر آگے روشنی ڈالیں گے عالی جناب مولانا حسن باقری صاحب قبلہ۔ حضور السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پچھلی گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا اور یہ واضح کیا تھا ہمارے ناظرین کے لیے کہ گریہ کیوں کر کیا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے پہلو آپ نے روشن کیے تھے، لیکن ایک پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا اور وقت کی کمی کی بنا کے اوپر اس کو مکمل طریقے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش نہیں کر سکے تھے، میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس اہم پہلو کی طرف لے کے چلیں اور اس اہم پہلو کی وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما ابا عبداللہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ یقیناً جو عنوان آپ لوگوں نے قائم کیا کہ کربلا ایک درسگاہ ہے، بہت اہم عنوان ہے، اور آج ضرورت ہے کہ اس درسگاہ سے ہم درس لیں، اور انہی دروس میں ایک درس یہ بھی ہے کہ گریہ و بکا کیوں ہے، آنسو کیوں ہے۔ کل میں نے اس سلسلے میں کچھ باتیں کوشش کی تھیں کہ اپنے ناظرین تک پہنچ سکیں کہ گریہ بلند بہت سے اس کے اسباب ہیں، بہت سے تقاضے ہیں جس کی بنیاد پر ہم لوگ روتے ہیں، اور انسانی فطرت ہے، انسانی احساسات ہیں، عقیدت ہے، اور پھر حکم شریعت بھی ہے، قرآن آیات کی روشنی میں ہمارے لیے حکم بھی ہے۔ اور جیسا کہ مشہور آیت ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، گویا ایک قرآن نے ذمہ داری عائد کی ہے ہر اپنے ماننے والے کے لیے کہ شاعر الہی کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے۔ اولاً یہ غلط فہمی نہ ہو کہ کسی اور چیز کی عبادت ہے، عبادت اور ہوتی ہے، تعظیم اور ہے۔ عبادت صرف خدا کی ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت حرام ہے۔ تعظیم جس کا حکم دیا گیا ہے، تعظیم کا ایک پہلو یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی کا بھی احترام ہو، امام حسین کی قربانی سے متعلق جو چیز ہے اس کا بھی احترام اس قرآن کی روشنی میں ہمارے اوپر واجب ہے۔ انہی شاعر اللہ کی تعظیم کا ایک عنوان بھی گریہ اور بکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اوپر اجر رسالت بھی واجب ہے۔ جب اجر رسالت بھی واجب ہے تو اجر رسالت کا ایک پہلو پیغمبر کے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کو یاد کر کے رونا بھی ہے، گریہ کرنا بھی ہے، چونکہ یہ غم پیغمبر کا خود غم تھا۔ اور جہاں تک غم امام حسین کی بات ہو، یہ چونکہ غم بہت بڑا غم ہے، اس کا راز یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی بہت بڑی قربانی تھی، لہذا اس رونے اور اس گریے کی فضیلت کا اندازہ کر لینا آسان نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی ایک نگاہوں میں رہے مومنین کے اور ہمارے ناظرین کے کہ امام حسین کے اوپر گریہ کرنا کوئی معمولی اجر نہیں، معمولی ثواب نہیں ہے، آج ایک بہت عظیم چیز ہے۔ روایات گواہ ہیں، جس کا بعض کی طرف میں نے کل اشارہ بھی کیا تھا کہ مثلا حتیٰ امام حسین کے نام پر اگر انسان آنسو بہا رہا ہے تو اس سے بہت سے فائدے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، مشکلات ختم ہوتی ہیں۔ لہذا یہ بھی بات آگے عرض کر دوں کہ یہ یاد رہے کہ ان آنسوؤں میں بہت سے اثرات ہیں۔ ایک اثر یہ ہے کہ اس سے مشکلات دور ہوتی ہیں، پریشانیاں۔ آج اگر کرونا جیسے وبا کے درمیان ہم لوگ گزر رہے ہیں اور ان حالات میں ہم امام حسین کا غم منا رہے ہیں، تو یہ بھی یقین رہے کہ امام حسین کے ذات میں بھی اور امام حسین سے منسوب آنسوؤں میں بھی ایک تاثر موجود ہے کہ یہ بڑی سے بڑی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے انہی کے صدقے میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو ایک طرف ان کے اثرات میں سے ایک اثر روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان کے پہلے اور بعد کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ روایت میں جیسا کہ عرض کیا 8ویں امام کی روایت تھی کہ گزشتہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، انسان جنتی بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ذہن میں بات آ گئی تو نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اور
اس ترقی یافتہ دور میں انسان کے لیے یہ باور کرنا کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ امام حسین کے اوپر رونا انسان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دے، اس کی ایک عام مثال یہ ہم لے سکتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے خالی، ورنہ مثالوں میں مناقشہ نہیں ہوتا ہے، کہ آج کے زمانے میں ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اور بالخصوص نوجوان کا پورا وقت موبائل ہی میں گزرتا ہے، اس کی زندگی گویا موبائل بن کے رہ گئی ہے، اور یہ موبائل زندگی بننے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مصیبت بنتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان سارے کاموں سے محروم ہو گیا ہے، سارے رشتہ داروں سے محروم ہو گیا ہے، ساری اچھائیوں سے محروم ہوتا ہے، جبکہ خود یہ سوچنے کی چیز ہے کہ موبائل میں خالی بہکنے اور بھٹکنے اور ٹائم بربادی کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں، بہت سی فائدے مند چیزیں بھی ہیں، تو ہمیں اس سے فائدے کی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنی عمر کو برباد نہ کرنا چاہیے اور اپنے کو فائدے پہنچانا چاہیے، نقصانات سے بچانا چاہیے۔ خیر، آج ہر ہاتھ میں موبائل ہے، یا موبائل کے ساتھ ساتھ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، لیپ ٹاپ ہے، ہر آدمی کے پاس ہے۔ اس طرح کی چیزیں کبھی کبھی خراب بھی ہوتی ہیں، اس کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر خراب ہوتے ہیں۔ خرابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وائرس انہیں خراب کر دیتا ہے، یعنی وائرس اگر موبائل میں آیا ہے تو موبائل کو خراب کرے گا، اور اگر کمپیوٹر میں ہے، لیپ ٹاپ میں ہے تو اسے خراب کرے گا۔ تو اس وائرس سے بچانے کا جو ایک علاج ہوتا ہے، علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اینٹی وائرس ڈالا جاتا ہے، جی، یعنی اینٹی وائرس کا کام یہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر اینٹی وائرس ہم ڈالتے ہیں تو اینٹی وائرس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر خرابیاں موجود ہیں ان خرابیوں کو بھی مٹاتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اینٹی وائرس جب آ جاتا ہے تو پھر دوسری خرابی کو اس کے اندر آنے نہیں دیتا ہے، یعنی آنے والی خرابیوں کو محفوظ رکھتا ہے، آنے والی خرابیوں سے۔ کسی حد تک یہ معاملہ آنسوؤں کا بھی ہے۔ امام حسین کے نام پر، امام حسین کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے اگر کوئی امام حسین کا غم منا رہا ہے، امام حسین پر گریہ کر رہا ہے، تو یہ گریہ کرنا، یہ غم منانا، یہ آنسو بہانا، یہ اینٹی وائرس ہے انسان کے لیے۔ یعنی یہ اینٹی وائرس انسان سے جب آتا ہے انسان کے وجود میں، تو وجود میں جو گناہ تھے ان کو بھی مٹا دیتا ہے، اور جو امام نے فرمایا آئندہ کے گناہوں سے بھی معاف کر دیتا، تو آئندہ کے گناہوں سے مراد، یعنی یہ چیز آ جاتا ہے تو اسے محفوظ رکھتا ہے گناہوں سے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ خود جو معصومین نے روایات بیان کی، اتنا یقین ہے کہ معصومین کا معاملہ جذبات کا معاملہ نہیں تھا، انہوں نے وہی فرمایا ہے جو حق تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر کی بات ہو لہذا بڑھا چڑھا کے بتا دیا، یہ نہیں ہو سکتا اہل بیت کے ہاں۔ روایات میں فضیلت کا بھی معیار یہ نہیں ہے کہ اپنے وجہ سے، تو اگر ثواب بیان ہوا ہے، اگر فضیلت بیان، تو حق ہے، یہ یقین رہنا چاہیے۔ یہاں پر بہرحال وقت زیادہ نہیں ہے، آج مختصر وقت میں گفتگو ہوگی اور کوشش ہوگی کہ اپنے وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے، یا سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے ایک معمولی سے عمل پہ اتنا زیادہ ثواب مل جائے، مثلا انسان کو جنت واجب ہو جائے، انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، انسان کے جو ہے مشکلات دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ انسان سوچتا ہے کیا ایک معمولی سے رونے سے اور معمولی سے آنسو بہانے سے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یقیناً ہو سکتا ہے۔ اولا اس کی وجہ یہ کہ امام نے فرمایا لہذا ہو سکتا ہے، امام غلط نہیں کہتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہم لوگوں کو سوال ذہن میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ اپنے کو دیکھتے ہیں، ہمارا جیسا انسان ایک آنسو بہا رہا ہے تو کیا ہو سکتا ہے ایک آنسو کا اتنا زیادہ فائدہ ہو۔ صحیح ہے کہ اگر ہم خود ہوتے تو ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے آنسوؤں کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے آنسوؤں کی وجہ سے ہمیں جنت ملے، یہ حق ہے۔ لیکن آنسوؤں کے سلسلے میں جو اجر کی بات ہے وہ ہمارے آنسوؤں کی بنیاد پر نہیں، ہماری بنیاد پر نہیں، ہم سامنے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے سامنے امام حسین ہے۔ یہ یقین رہے کہ اگر اللہ ان آنسوؤں کے سلسلے میں اتنا زیادہ اجر دیتا ہے، اتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے، اتنا زیادہ اس کا ثواب دیتا ہے، تو پھر اللہ کے سامنے امام حسین ہوتے ہیں، یعنی وہ اگر ثواب دے رہا ہے تو امام حسین کے نام پر دے رہا ہے، لہٰذا اللہ کے لیے امام حسین کے نام پر ایک آنسو میں جنت واجب کر دینا بڑی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے تو بڑی چیز ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے لیے بڑی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ جس ایک مخلوق نے، جس انسان نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہو، اگر اللہ اس کے نام پر کسی کو جنت دے رہا ہو تو بڑی چیز نہیں ہے۔ اس کے نام پر اگر انسان کے سارے پریشانیاں دور ہو رہی ہیں تو بڑی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ امام حسین کے نام پر دے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ذہن میں رہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے امام حسین کے نام پر دے رہا ہے، ہماری فکر تبدیل کرنی ہے، ہاں، یعنی ہم کو جو ہے اللہ تک پہنچا رہا ہے۔ اور جب امام حسین کے نام پر دے رہا ہے تو یہ ناممکن نہیں ممکن ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک جو دوسرا پہلو رہ گیا تھا کہ کیا ممکن ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ میں نے کہا کہ اولاً ممکن ہے، یقینی ہے، امام نے فرمایا تو یقینی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک پہلو ہے کہ اولاً
خود اس نتیجے اور اس فائدے کے لیے، اس اثرات کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کا تعلق انسان کے نیت سے ہوتا ہے، انسان کے قلب سے ہوتا ہے. اسی لیے بعض روایات میں معرفت کا لفظ آیا ہے کہ یہ عمل معرفت امام حسین کے ساتھ ہو، تب اثر یہ ہوگا. یعنی امام حسین کو ہم پہچانتے ہیں، حق ہو حق کے لیے. دوسری چیز جو قابل غور ہے کہ ہمیں شک نہیں کرنے کا حق ہے کہ امام حسین کے نام پر یہ سب ہے، جو یقیناً ہے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر امام حسین کے نام پر ہمارے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، امام حسین کے نام پر اس روایت کی بنیاد پر ہم گناہ سے معاف، تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آیا آنسو بہانے کے بعد دوبارہ ہم گناہوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ آنسو بہانے کے بعد کہیں دوبارہ برائیوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ اور دوسری چیز جو ایک عام قابل فہم ہے ہر انسان کے لیے کہ ایک ہمارے یہاں طبقہ ہے جو اس چیز کو بہت زور دیتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال روایات ہیں لہذا حق ہے، لیکن صرف ایک پہلو کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. قرآن کریم میں اگر آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک نہ جاؤ، تو کوئی ایک اس جملے کو لے کے کہے کہ خود نماز، قرآن نے کہا ہے کہ نماز کے نزدیک نہ جاؤ لہذا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ایک اعتبار سے صحیح کہہ رہا ہے کہ چونکہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ، لیکن معاملہ کیا ہے؟ آپ یہ تو کہیں گے کہ بھائی اس کے بعد وانتم سکارا ہے، یعنی جب تک وانتم سکارا کو نہ لائیں لا تقربوا الصلاۃ کا نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے. لا تقربوا الصلاۃ سے اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے. کبھی کبھی ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف لا تقربوا الصلاۃ کو لے کے اپنے لیے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں. ہوتا کیا ہے، مزاج انسان کا کہتا ہے کہ اپنے مطلب کی بات مل جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں، بقیہ چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ حق یہ ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں نتیجہ نکالنا. لا تقربوا الصلاۃ بھی وانتم سکارا بھی ہے، یعنی جب تم نشے کی حالت میں اس وقت نماز کے نزدیک نہ جاؤ، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم آدھا حصہ لے لیں اور پھر بقیہ چھوڑ دیں تو یہ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے. یہی معاملہ روایات میں بھی، روایات میں امام حسین کی فضیلت بھی بیان ہوئی، عظمت بھی بیان ہوئی، اور امام حسین پر رونے کی فضیلت بیان ہوئی. لیکن دوسری روایات کو بھی ہمیں ساتھ میں رکھنا ہے، آیات کو ہمیں ساتھ میں رکھنا ہے، ایک معیار کو ساتھ میں رکھنا ہے. اگر قرآن کریم نے کہا، یہ ایک معیار ہے، پیمانہ ہے قرآن کا، کہ قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ اگر کسی بھی انسان نے ذرہ برابر اچھائی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، وہ بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر اگر انسان نے برائی کی ہے تو اس کو بھی دیکھے گا. یعنی اگر ہم نے اچھائیاں کی ہیں تو اس کے فائدے بھی ہمارے سامنے آئیں گے، اور اگر ہم نے برائیاں کی ہیں تو اس کے فائدے بھی ہمارے سامنے. قرآن ایک معیار پیش کر رہا ہے. جب قرآن ایک معیار پیش کر رہا ہے تو حدیث قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتی کہ کچھ نہیں ہوگا، نہیں، جب ہے ہمارے سامنے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ گناہوں کے اثرات ہیں، گناہوں کے نتائج ہیں، گناہ ہے، معصیت ہے، غلط چیز غلط ہے، خود روایات بھی کہہ رہی. اگر امام رضا نے یہ فضیلت بیان کی تو امام رضا کی دوسری حدیثیں بھی ہیں جن حدیثوں میں امام نے گناہوں سے بچنے کے لیے حکم دیا ہے. خود معصوم ہے، صاحب عصمت ہیں، برائیوں سے اپنے کو بچا کے دکھایا ہے کہ اپنے کو برائیوں سے بچاؤ. تو ایک طرف خود وہ ہمارے سامنے وہ پیغامات بھی دے رہے ہیں کہ غلط چیز کا حکم نہیں دیا جا سکتا، غلط چیز سے اپنے کو روکنا ہے. دوسری چیز قابل غور یہ ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کی فضیلت ہے، ان ساری چیزوں کی اہمیت ہے، تو آج ہمارے لیے ایک آسان چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ امام حسین کے نام پر آنسو بہانے سے، عزاداری کر دینے سے، فرش عزا پر بیٹھ جانے سے ہم جنتی بن جاتے ہیں، ہمارے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت حق ہے کہ اگر ہم آ کر آنسو بہا کر جنتی بنے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی تو جنتی باقی رہیں، یعنی اس کے بعد بھی تو ہمیں جنتی ہونا چاہیے. اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نام امام حسین پر ہم جنتی بن جاتے ہیں، جو ہم مانتے ہیں کہ ہاں بن جاتے ہیں، چونکہ ہم کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، امام حسین کو دیکھ رہا ہے. اگر امام حسین پر آنسو بہانے سے ہمیں یہاں پر جنت واجب، ہم مانتے ہیں یقیناً ہے واجب ہو جاتی، لیکن اس کی دلیل و ثبوت یہ ہمیں پیش کرنا ہے کہ پھر فرش عزا سے اٹھنے کے بعد، پھر آنسو بہانے کے بعد ہم وہ کام کریں جس سے معلوم ہو کہ جنتی کام کر رہا ہے، یعنی جنتیوں والا بھی ہمارا عمل ہو، جنتیوں والا ہمارا کردار ہونا چاہیے. جبکہ یہ تو آنسو بہانے کے بعد نہیں، ایک شیعہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا کام جنتیوں والا ہونا چاہیے، اس کا ہر عمل جنتیوں والا ہونا چاہیے. اس لیے شیعہ علی کہتی ہے اس کو جو جنتی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بعد میں جائے گا، جنتی ہوتا ہے. جو امام علی کا واقعی شیعہ ہوگا، امام حسین کا واقعی چاہنے وہ جنتی ہوتا ہے. جب ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے وہ کام جنتیوں والے ہیں. ہمارے کام یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ ہم فقط یہ نہ سوچیں کہ ہم گریا کرنے سے جنت حاصل کریں، یعنی ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے، ہم اس لیول پر ہے کہ ہمارے آنسو قبول کیے جائیں گے. ایک تو قبول کیے، اس لیول اپنے پہنچائے، پھر یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنے کو بچانا ہے، یعنی اس کے بعد اپنے اعمال پر اپنے، چونکہ دیکھیے یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. بات آئی، دیکھیے ہمارے لیے جنت امام حسین کے نام پہ ملتی ہے، لیکن ایک قرآن کی آیت ہے کہ کبھی کبھی جس کو ہمارے حبط اعمال کہتے ہیں، حبط اعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ چیزیں ملتی ہیں لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے.
اہل بیت کے نام پر، امام حسین کے نام پر لے لینا یہ معیار کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے یہاں دینے میں کوئی بخل نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کو دیتے ہیں۔ ہم اگر امام حسین کے نام پر آ رہے ہیں تو اللہ بھی اپنی طرف سے دے دیتا ہے، امام حسین کے نام پر سب کچھ دیتا ہے، یعنی ہم جنت کے لیے جنت بھی مل جاتی ہے، لیکن اصل معاملہ ہوتا ہے کہ اس جنت کو پھر ہم بچا بھی تو لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کے صدقے میں، امام حسین کے نام پر ہمیں جو فائدے ملے تھے، ہمیں جو جنت ملی تھی، وہ ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے، جس کو ہفتے اعمال کہا گیا۔ یعنی روایت میں ہے کہ کبھی کبھی بہت سے کام آدمی اچھے کرتا ہے جس کی وجہ سے اس سے بعض فائدے ملتے ہیں، لیکن بعض دوسرے کاموں کی وجہ سے وہ سارے فائدے اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک معمولی سا نمونہ بات کو سمجھنے کے لیے ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جس نے ایک ذکر کیا اس کے لیے جنت میں ایک گھر ہے، مثلا ایک ذکر کیا یا اللہ کہا اس کے لیے ایک گھر ہے، جس نے مثلا اللہ کا ایک نام لیا اور تذکرہ کیا، یہ ایک صحابی کھڑا ہوگا پھر تو ہمارے بہت سے گھر ہوں گے۔ پیغمبر نے جواب کیا دیتے، شرط ہے کہ تم نے اپنے دوسرے کام کی وجہ سے ان گھروں میں آگ نہ لگا دی ہو۔ اسی کو ہمارے ہفتے اعمال کہتے ہیں، اعمال کا ختم ہو جانا، یعنی اگر ایک اچھائی کی ہے تو اس اچھائی کو باقی رکھنا بھی معیار کمال ہوتا ہے، اس کی حفاظت کمال ہوتی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک عمل کی وجہ سے اگر کچھ چیزیں ملتی ہیں تو دوسرے عمل کی وجہ سے وہ ملی ہوئی چیزیں ہاتھ سے جا سکتی ہیں۔ اگر امام حسین پر رونے سے، آنسو بہانے سے جنت واجب ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے کاموں سے جنت چلی بھی جاتی ہے۔ یہ کہا جائے کہ امام حسین السلام پہ آنسو بہا کے جنت حاصل کر لینا آسان ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا کمال ہے۔ یہ کمال انسان کا ہی ہوتا ہے، یعنی حسینیت کا مطلب اس کو بچا لے جائیں، اس کو باقی رکھ لے جائیں، ورنہ روایات ہیں کہ یہی آئی ہوئی جنت چلی جاتی ہے۔ حسینی ہونے کا مطلب ہے کہ اگر واقعی حسینی، پھر ہمارے دلوں میں کینے نہ پائے جاتے ہوں، ہمارے دلوں میں بغض و نفرت نہ پائی جاتی ہو، ہم جھوٹ کی طرف نہ جا رہے ہیں، ہم مکاریاں نہ کر رہے ہوں، ہم گناہ نہ کر رہے ہوں، ہم معصیت نہ کریں، ہماری نماز نہ چھوٹے، ہمارے روزے نہ چھوٹے، تب تو ہاں یہ ہے کہ ہاں ہم جنتی بن گئے۔ ورنہ یہ ہے کہ یہ کون سی جنتی ہمارا بننا ہے کہ بھئی ہم امام حسین کے نام پر آ کے جنتی بن تو گئے، امام حسین والے تو بن گئے، پھر ایک کام امام حسین والا کرنے پر تیار نہیں ہے۔ خود اہل بیت نے فرمایا کہ کام بھی تو وہ کرو جو ہمارے والے ہوں، یعنی اگر واقعا عزادار امام حسین، آج تو ان 2 مہینے 8 دن معمولی ہمارے نہیں ہیں، یہ 2 مہینے 8 دن ہمارے لیے بہترین موقع ہے اپنے کو حسینی بنانے کے لیے، اپنے کو علی والا بنانے کے لیے، اپنے کو صاحب ولایت بنانے کے لیے۔ یعنی یہ ایک فرش اعضاء، یہ ایک موقع ہمارے لیے ایک بہترین فرصت ہوتی ہے کہ زبان سے ہٹ کر اپنے کردار و عمل میں بھی ہم حسینیت کو لانے کی کوشش کریں، زبان کے ساتھ ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ ولایت کو لانے کی کوشش کریں۔ یعنی ہمارا پورے وجود سے معلوم ہو رہا ہو کہ ہم امام حسین والے ہیں، ہمارے پورے وجود سے معلوم ہو رہا ہو کہ ہم امام علی والے ہیں۔ یعنی خالی زبان سے کہہ دینا یہ ہر ایک کو آتا ہے، ہر آدمی کہہ سکتا ہے۔ امام حسین تک کتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کتنے لوگ امام حسین والے ہیں؟ امام علی تک کتنے لوگ آئے ہیں، لیکن کتنے لوگ امام علی والے نہیں رہ پائے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ دعویٰ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اسے نبھا لینا، اس راستے پہ چل لینا۔ امام حسین کی زندگی میں کسی برائی کا تصور نہیں تھا، واقعاً حق اس وقت ہے کہ ہماری زندگی میں برائی نہ ہو۔ اور یہ بھی عرض کروں دیکھیے، اچھائیاں کر لینا یہ ہر آدمی جانتا ہے، اچھے کام کر لینا ہر آدمی جانتا ہے۔ انسان کا کمال اچھے کام کر لینا نہیں ہے۔ اہل بیت میں ساری اچھائیاں ہیں، لیکن اہل بیت کی اس سے بڑی فضیلت و خوبی یہ ہے کہ اہل بیت کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان کا کمال یہ ہونا چاہیے، انسان اپنے لیے فضیلت یہ سمجھے کہ اچھے کام کر لینا یہ فضیلت نہ ہو، بلکہ اپنے کو ہر طرح کی برائی سے بچا لینا یہ فضیلت سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ مثلا فرش اعضاء پر سبھی آ رہے ہیں، آج امام حسین پر آنسو سے ہر ایک بہا رہا ہے، امام حسین کی عزاداری سبھی کر رہے ہیں، تو بھئی یہ سب کر رہے ہیں تو پھر ہم میں اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہونا چاہیے کہ یہ کام سب کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کرنے کے بعد ہم پھر کسی برائی کی طرف نہیں جائیں گے، ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہیں پایا جائے گا۔ گناہ کرتے رہیں، معصیت کرتے رہیں، غلط کام کرتے ہیں، پھر شان سے کہیں کہ امام حسین، یہ تو امام حسین کی توہین ہو جاتی ہے۔ ایک اچھے باپ کی اولاد اگر برائیاں کر کے اپنے کو باپ کی طرف منسوب کرتی تو خود باپ کہتا ہے کہ تم برائیاں کر کے ہم کو کیوں بدنام کروا رہے ہو؟ خود امام نے فرمایا ہے کہ تم اپنے کاموں سے ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بنو، ہمارے لیے عزت کا سبب بنو۔ یعنی ایسے کام کرو جس سے معلوم ہو کہ علی والے ہو، جس سے معلوم ہو حسین والے ہو۔ عزاداری کا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ اپنے عمل سے بتائیں کہ بھئی ہم امام حسین والے ہیں۔ ہم اگر رو رہے ہیں تو اپنے کو برائیوں سے بچانے کا سبب اس کو بنائیں، آج گناہوں سے بچانے کا۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بیماری، ایک بہت بڑی بلا ہمارے یہاں درمیان میں ہے کہ رونے و گریے کے ساتھ ساتھ آج بے پردگی جو صریحی گناہ ہے، صریح حرام ہے، کتنی حد تک پائی جاتی ہے۔ اپنے کو شان سے کہتے ہیں کہ ہاں جناب سیدہ کنیز ہے، جناب زینب کی کنیز ہے۔ بھئی یہ یقین ہے کہ جو بھی در اہل بیت پہ جانتا ہے کہ بے پردگی حرام ہے، اللہ اعلان حرام کام بھی کریں گے اور شان سے کہیں گے کہ ہاں ہم جنتی، ہم امام حسین کے ذات۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ آنسو بہانا ہے، آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ اپنے کو گناہوں سے یعنی گریہ کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ ہم
گریا کرے لیکن اس کے ساتھ کہ خدا کی اطاعت بھی کرے، خدا کے احکام کی اصل یہی ہے پیروی بھی کہ کرے۔ امام حسین کی مرضی کا خیال کریں، وہ کام کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے، امام حسین نے چاہا ہے، امام علی نے چاہا ہے۔ یہی حقیقی حسینی ہونے کا مطلب ہے، حقیقی مولائی ہونے کا مطلب ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں کوئی برائی نہ ہو، جس کو کہہ لیجیے، ہماری زندگی میں کوئی غلط کام نہ ہو، ہماری زندگی میں کوئی گناہ و معصیت نہ ہو، یہ ہے معیار ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ کو، اور بہت ہی اہم موضوع کی طرف انہوں نے ہمیں لے کے گئے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو حدیث ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم گریا کرے گا اس کو جنت حاصل ہوگی، اس کے تمام گناہ بخشے دیے جائیں گے۔ بالکل یہ واقع حدیث ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا فرق ہے، اس کو کس طرح سمجھا جائے اس کی طرف آپ نے روشنی ڈالی۔ آپ نے بتایا کہ ہم اپنی طرف سے دیکھتے کہ جنت بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس کی طرف دیکھیں کہ اس کے لیے کون سی کیا جنت دینا بڑی چیز ہے۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام نے خدا کے دین کے لیے اپنا تمام سرمایہ لٹا دیا، تو کیا اللہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جنت نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مولانا نے یہ بھی واضح کیا کہ فقط یہ سمجھ لینا کہ رو کے جنت حاصل کر لینا کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسی جنت حاصل کرنے کے بعد اسے قائم رکھنا، اس کے اوپر قائم رہنا، اپنی جو جنت حاصل کی ہے اس گریے کے ذریعے، اس عزاداری کے ذریعے اس کو اپنے تک محفوظ رکھنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اور گریہ کا سب سے بڑا درس یہی ہے کہ اگر ہم گریہ کر رہے ہیں تو کس معیار پہ آ کے گریہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم گناہ میں اسی طریقے سے ملوث ہیں اس کے بعد گریہ کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ ہمارا رونا، یہ ہمارے آنسو قابل قبول ہوں گے؟ نہیں۔ ہمیں اگر گریہ کر کے جنت حاصل کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کو اس طریقے کا بنائیں کہ امام کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، اس نے گریہ کیا، تب ہمیں جنت حاصل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مصرے عرض کر رہا ہوں جو محرم کے لحاظ سے، آج کل کے لحاظ سے جو ایام اعزاز شروع کا آغاز ہے، عرض کر رہا ہوں کہ کربلا سے آتے ہیں ہر سال میرے گھر حسین، کربلا سے آتے ہیں ہر سال میرے گھر حسین، یہ بھی احسان مسلسل شہ کے احسانوں میں ہے، یہ بھی احسان مسلسل شہ کے احسانوں میں ہے، اور غم جو احمد کے نواسے کا منا سکتا نہیں، کس طرح اس شخص کی گنتی مسلمانوں میں ہے۔ کربلا سے آتے ہیں ہر سال میرے گھر حسین، یہ بھی احسان مسلسل شہ کے احسانوں میں ہے، غم جو احمد کے نواسے کا منا سکتا نہیں، کس طرح اس شخص کی گنتی مسلمانوں میں ہے۔ 4 میں سے اور سماعت فرما لیے کہ باوضو آؤ نماز غم سرور پڑھ لیں، باوضو آؤ نماز غم سرور پڑھ لیں، ہم نے پلکوں کے مسلوں کو بچھا رکھا ہے، اور فاطمہ آئی ہیں مجلس میں تو ہم نے خورشید گھر کو اشکوں کے گلابوں سے سجا رکھا ہے۔ نعرہ صلوات اللہ۔ اکثر ہیں چند بند خدا منٹس کے ہیں جس میں سے بہت مختصر اقتضاء کے ساتھ چند بند پیش کرنا ہے۔ ناظرین سماعت فرمائیں کہ چلایا ابن سعد جفا پیش او شریر، ہاں ابن فاطمہ پہ چلے ہر طرف سے تیر، کھینچے ہوئے کمانے بڑھا لشکر شریر، بولا یہ ہر کہ قہر خدا سے ڈرے امیر، خون کس کا ہوگا تیر یہ کس کو لگائے گا، کیا سینہ نبی کو نشانہ بنائے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں یہی ہوئے گا لا کلام، ہم سے تجھے علاقہ ہے یا دشمنوں سے کام۔ اور نے کہا کہ او ستبارہ زباں کو تھام، سبت رسول ہے میرا محسن میرا امام، تو دشمن نبی ہے تیرا کیا شریک ہوں، اور جن کی طرف خدا ہے انہی کا شریک ہوں، جن کی طرف خدا ہے انہی کا شریک ہوں، دوزخ سے میں تو جاتا ہوں لے جانب ارم، جناب بہور فرما رہے ہیں دوزخ سے میں تو جاتا ہوں لے جانب ارم، روکے تو مجھ کو آ کے تیرا لشکر ستم، چھڑا فرس کو کہہ کہ تو یا سید امام، طاؤس کی طرح سے اڑا اسپ خوش قدم، طاؤس کی طرح سے اڑا اسپ خوش قدم، ہاں ہاں کیا کیے پوسن سے نکل گیا، ہاں ہاں کیا کیے پوسن سے نکل گیا، او آئی صدا کہ چاند گہن سے نکل گیا، آئی صدا کہ چاند گہن سے نکل گیا، جب آدھی راہ کر چکا طے حر نامور،
بیٹے سے تھم کے کہنے لگا وہ نگو سیر، میں دستگیر خلق کا مجرم ہوں اے پسر، تو کاٹ ڈال ہاتھ میرے تیغ کھینچ کر، تو کاٹ ڈال ہاتھ میرے تیغ کھینچ کر، دستے خدا پدر ہے شہ کائنات کا، وہ ہاتھ آئے گا اسی میں وسیلہ رجات کا۔ جناب حور نے فرمایا بچے میرے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ رو کر کہا پسر نے ابھی سے یہ کیا ضرور، پہلے چلو تو ابن ید اللہ کے حضور، آقا نہ تم سے دور ہیں نہ تم ہو ان سے دور، تب کاٹیو یہ ہاتھ نہ بخشیں گے جب قصور، تب کاٹیو یہ ہاتھ نہ بخشیں گے جب قصور، چل کر امام پاک کے دامن کو تھام لو، اور فردوس ہاتھ آئے وہ ہاتھوں سے کام لو۔ بیٹے نے کہا فردوس ہاتھ آئے وہ ہاتھوں سے کام لو۔ اس نے کہا پسر سے کہ خیر ہے نکوشیار، رومال سے تو باندھ دے، رومال سے تو باندھ دے دست گناہ کار، باندھے پسر نے دست پدر ہو کے بے قرار، اور حاطف نے دی صدا کہ ہوا اب یہ رستگار، بس سما فرمائے حاطف نے دی، ناظرین کرام حاطف نے دی صدا کہ ہوا اب یہ رستگار، میزان مغفرت میں گناہوں کو تول دو، میزان مغفرت میں گناہوں کو تول دو، ارے باندھے ہیں اس نے ہاتھ درے خلد کھول دو، باندھے ہیں اس نے ہاتھ درے خلد کھول دو۔ وہاں سے چلے غلام ادھر سے بڑھے امام، دیکھا جو حر نے آتے ہیں شاہ فلک مقام، گھوڑے سے کود کر یہ پکارا وہ نیک نام، اور صدقے تیرے کرم کے میں قبلہ انعام، محجوب ہوں بہت شہ والا صفات سے، اور بندے کے ہاتھ قطع کرو اپنے ہاتھ سے، بندے کے ہاتھ قطع کرو اپنے ہاتھ سے۔ پھیلا کے ہاتھ کہنے لگے شاہدی پناہ، لگ جا گلے سے روکی تو روکی ہماری راہ، ہے تو دوست، ہے تو دوست، ہم تو ہیں دشمن کے خیر خواہ، تیری نہ کچھ خطا ہے نہ ہاتھوں کا ہے گناہ، تجھ کو نہ بخش دے یہ رحیمی سے دور ہے، اور روکا تو ہم کو موت نے تو بے قصور ہے، روکا تو ہم کو موت نے تو بے قصور ہے۔ یہ کہہ کے ہاتھ کھول دیے اس کے شاہ نے، لپٹا لیا گلے سے رسالت پناہ نے، اور پوچھا غبار چہرے کا شیر الہ نے، پوچھا غبار چہرے کا شیر الہ نے، اور مصرع سماوا چوتھا مصرع بیت کہ ذرے کو مہر کر دیا زہرا کے ماہ نے، بہتر تھے کہ حر کے قدم کی آ کے ملک خاک لے گئے، اور مہمان کو اپنے پنجتن پاک لے گئے۔ جب سب سے مل چکا تو یہ حر نے کیا کلام، امیدوار حرب کی رخصت کا ہے غلام، رو کر یہ اس سے کہنے لگے شاہ تشنکام، ایک دم تو گھر میں فاقہ کا شوق ہے بھی کر مقام، ایک دم تو گھر میں فاقہ کا شوق ہے بھی کر مقام، ہم پہلے داغ خویش و برادر کو دیکھ لیں، اور تو ہم کو دیکھ ہم تجھے جی بھر کے دیکھ لیں، تو ہم کو دیکھ ہم تجھے جی بھر کے دیکھ لیں۔ حر نے کہا بہشت میں ہے آپ کا تو گھر، ہوگا وہیں مقام کیا یہاں سے جب سفر، اور خادم کو اب نہ روکیے یا شاہ بحر و بر، خادم کو اب نہ روکیے یا شاہ بحر و بر، شہنے کمر کو ہاتھوں سے تھاما جھکا کے سر، اور بچھڑے جب ایسا دوست تو کیا دل کو کل پڑے، بچھڑے جب ایسا دوست تو کیا دل کو کل پڑے، اور رخصت تو دی پر آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، رخصت تو دی پر آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس کے بعد سب صاحب کے بند چھوڑتے ہوئے بس آخری بند سمجھنے کہ اس کی جنگ کی جناب حر نے اس کے بعد کے آخری بند پڑھ رہا ہوں کہ سینے سے جب کہ ہو گئی برچھی ستم کی پار، گھوڑے پٹک بگانے لگا حر نامدار، رکھ کر جگر پہ ہاتھ پکارا وہ دل فگار، اے فاطمہ کے لال یہ خادم ہوا نثار،
اے فاطمہ کے لال، یہ خادم ہوا نثار۔ اب آخری بیت کہ اب شفقت امام حجازی کا وقت ہے، اب شفقت امام حجازی کا وقت ہے، اور آقا یہی غلام نوازی کا وقت ہے، آقا یہی غلام نوازی کا وقت۔ لکھنؤ سے ڈور بیل آن لائن گروسری سٹور کے سبھی اراکین شہیدان کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔